بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پارس نے کہا، کچھ باتیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، وقت گزارنے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو ایک پراسرار راز تھا وہ اب راز نہیں رہا۔ ایک سیدھی سادی سی بات ہے جو اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں دلربا کو کیسے سمجھاؤں؟ اس نے مجھ سے ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے فی الحال نہ ملو، اپنے بیٹے کے ساتھ رہو۔ دیکھو کہ اس کے اندر شیوانی بول رہی ہے اور اسے اپنی طرف بلا رہی ہے اور وہ ماں کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ ایسے وقت تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ رہنے سے کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی ہے جس کی توقع ہم ابھی نہیں کر رہے۔ پورس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے، جب دلربا سہمی ہوئی ہے اور اسے ملنے سے انکار کر رہی ہے تو وہ یہاں تنہا رہ کر کیا کرے گا؟ بیٹے کے پاس جا کر رہے تو رفتہ رفتہ معلوم ہو سکے گا کہ بیٹے کو جو آگہی حاصل ہوتی ہے اس کا تعلق بھی شیوانی سے ہے، یا وہ کسی اور کی آواز سن کر دھوکہ کھا رہے ہیں کہ شاید شیوانی بول رہی ہے۔ پورس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ چلی شہر میں نہیں رہے گا، اپنے بیٹے کے پاس جائے گا۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سونیا اور عدنان جس جہاز میں پیرس جا رہے تھے وہ اپنا روٹ بدل کر روم پہنچ گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ایسا عدنان کی پیشگوئی کے مطابق ہوا ہے اور اب وہ اپنی دادی کے ساتھ اسی شہر میں ہے۔ اسی وقت عبداللہ نے آ کر بتایا کہ اس کا بیٹا عدنان پھر کہیں گم ہو گیا ہے اور ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ عبداللہ نے اسے تفصیلی واقعات بتایا کہ اس طرح روم کے اس کھنڈر میں اس نے کفن پوش کماری کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی ماں کہہ رہا تھا، کماری اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ بات تشویشناک تھی۔ پورس نے سوچا، وہ شیوانی ہے تو اسے اپنے ساتھ کیوں لے گئی ہے؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ ماما کے پاس آتی، ان سے ملتی اور اپنے حالات بتاتی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹک کر سوچا، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ مر چکی ہے، کہاں سے آئے گی؟ کیوں ماما سے ملے گی؟ وہ ضرور کوئی دوسری عورت ہے، میرے بیٹے کے ذریعے کوئی ڈرامہ پلے کر رہی ہے۔ اس نے عبداللہ سے کہا، مجھے جلد سے جلد اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا چاہیے۔ میں کسی بھی پہلی فلائٹ سے جانا چاہتا ہوں، تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک سیٹ اوکے کروا دو۔ عبداللہ اس کے دماغ سے چلا گیا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، اگر وہ شیوانی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا ہے تو مجھے بھی اپنے پاس بلائے گی، اس لیے تو وہ مجھے دلربا سے ملنے سے روک رہی ہے۔ دیکھتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں شانتا بھائی اسپتال کی عمارت کے ایک دفتر میں بیٹھا تھا۔ وہ دفتر میرے لیے مخصوص تھا۔ اس وقت بندیا بھاسکر مغرور حسینہ مجھ سے ملنے کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی اور میرے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ صرف 5 منٹ تک خاموش رہے تاکہ میں ایک فائل کا مطالعہ کر لوں، پھر اس کے بعد اس سے باتیں کروں گا۔ پھر میں ایک فائل پر جھک کر اس کے خیالات پڑھتا رہا تھا اور یہ معلوم کرتا رہا تھا کہ وہ مجھے پھانسنے کی نیت سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ وہ ایسی مغرور تھی کہ اپنے چاہنے والوں کو ٹھکراتی تھی۔ اس کے ذہن میں بھی بس ایک ہی بات تھی کہ وہ شانتا بھائی سے بھی زیادہ دولت مند بن جائے۔ اس کے لیے وہ کسی ایسے دولت مند شخص کو پھانسنا چاہتی تھی جو شادی شدہ نہ ہو اور صرف اسی کے غلام بن کر اس کے اشاروں پر ناچتا رہے۔ اس نے اور اس کے باپ امیش بھاسکر نے یہ دیکھا تھا کہ شانتا بھائی مجھ پر اندھا اعتماد کرتی ہے، کاروبار کے تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، تو ان باپ بیٹی نے یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے پھانسنا چاہیے۔ اگر میں اس کے حسن و شباب کا دیوانہ بن جاؤں گا تو اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہوں گا، شانتا بائی کو راستے سے ہٹا دوں گا، پھر صرف اس کی بیٹی نیہا رہ جائے گی جو ہمیشہ میری محتاج رہے گی، اور اس طرح رفتہ رفتہ نیہا کی تمام دولت و جائیداد بندیا کے نام منتقل ہوتی رہے گی۔ بندیا اس وقت بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے فائل کو بند کیا، پھر کشتی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بولو، کیسی آئی ہو؟ اس نے ایک ادائے ناز سے اپنی زلفوں کو ادھر سے ادھر کیا، پھر مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہاں آنے کے لیے کوئی کام ضروری ہے؟ کیا میں یوں ہی نہیں آ سکتی؟ بے شک کوئی کام نہ ہو اور ملاقات کرنی ہو تو گھر میں آ سکتی ہو، دفتر میں تو کام ہی کام ہوتا ہے۔ تمہارا تو کوئی اپنا گھر نہیں ہے، میری بڑی ماں شانتا بھائی کے گھر میں رہتے ہو اور وہاں ہمارا داخلہ ممنوع ہے۔ جرم کسی نے کیا اور ہم پر خواہ مخواہ شبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، تم پر تو کسی نے شبہ نہیں کیا ہے، وہ تو احتیاطاً سبھی کو گھر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اصلاً یہی ہونا چاہیے، جب تک کہ اصل مجرم گرفتار نہ ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ شانتا کو زہر کس نے دیا تھا۔ اس وقت تک تمام رشتہ داروں پر شبہ کیا جائے گا، اس لیے سبھی کو وہاں آنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وہ بولی، ہم وہاں نہیں آ سکتے، مگر آپ تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ چند روز انتظار کرو، اصل مجرم بے نقاب ہو جائے گا تو میں بھی آؤں گا اور تم سب کو بھی اس بنگلے میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں ایسی اپنی توہین سمجھتی ہوں کہ ہمیں مجرم سمجھ کر راستہ روکا گیا ہے۔ میں تو کبھی اس بنگلے میں نہیں جاؤں گی۔ بے شک جو مجرم نہیں ہے انہیں اپنی توہین کا احساس ہوگا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ وہ میرے سامنے میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کر جھک گئی۔
اس نے کھلے گریبان کا کسا ہوا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، وقت کاٹے نہیں کٹتا، میرے من کے اور میرے مزاج کے مطابق کوئی ساتھی ہی نہیں ملتا، میں تنہا بھٹکتی رہتی ہوں۔ آپ کی شخصیت میں عجیب سی کشش ہے، آپ کی تو کئی گرل فرینڈز ہوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، میری عمر دیکھو، کیا میں اس بڑھاپے میں کسی کو گرل فرینڈ بناتا پھروں گا؟ وہ بناوٹی حیرانی سے بولی، بڑھاپا؟ آپ اپنے آپ کو بوڑھا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے، 70-80 برس کے بوڑھے خود کو جوان کہتے ہیں اور آپ مشکل سے 40 برس کے ہوں گے۔ مجھے تو آپ کسی زاویے سے بوڑھے نظر نہیں آ رہے، ایک قدور باڈی بلڈر دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس عمر میں بھی ہیلتھ کلب جاتا ہوں اور اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، روزانہ صبح اٹھ کر جاگنگ کرتا ہوں، اس لیے صحت مند دکھائی دیتا ہوں، ورنہ میں جوان نہیں بوڑھا ہوں۔ پلیز اب خود کو بوڑھا نہ کہیں، کیوں خواہ خود پر بڑھاپا طاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں، مجھے اپنی پسند اور مزاج کے مطابق کوئی عورت نہیں ملی۔ اس نے مجھے خمار آلود نظروں سے دیکھا، پھر میٹھے انداز میں مسکرا کر پوچھا، اگر کوئی مل جائے تو؟ اب تو بہت وقت گزر چکا ہے، کسی سے رومانس کروں گا اور شادی کروں گا تو لوگ ہنسیں گے۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، دنیا والوں کو گولی مارے، آپ بوڑھے نہیں ہیں۔ اچھا آپ بتائیں، آج شام کیا کر رہے ہیں؟ کوئی خاص کام تو نہیں ہے، بس گھر جاؤں گا، وہاں لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھوں گا یا ٹی وی دیکھوں گا۔ آپ کیسی بور زندگی گزار رہے ہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ آج کی شام میرے ساتھ گزاریں گے، تھوڑی دیر میں دفتر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہاں سے آپ میرے ساتھ نکلیں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو، یہاں لوگ دیکھیں گے تو میری کیا عزت رہے گی؟ وہ ناراض ہو کر بولی، کیا میرے ساتھ چلیں گے تو بے عزتی ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے، تم حسین ہو، بھرپور جوان ہو، میں تم سے عمر میں بہت زیادہ ہوں، مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ بوڑھا گھوڑا لال لگام۔ آپ بہت ہی سانسیں کم تری میں مبتلا رہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہاں سے چلنے اور گھومنے پھرنے میں فخر محسوس کروں گی، اور آپ ہیں کہ کترا رہے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، لیکن مجھے یہاں سے اٹھ کر سیدھے گھر جانا ہے۔ میں نے نیہا سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ تو مجھے مایوس کر رہے ہیں۔ میں مایوس نہیں کروں گا، نیہا کو گھر تک پہنچا کر پھر تم سے ملنے آؤں گا۔ یہ بتاؤ کہاں ملنا چاہو گی؟ وہ بولی، آپ برسوں نیو یارک شہر میں رہ کر آئے ہیں، دہلی شہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جہاں میں کہوں گی وہاں کیسے پہنچ سکیں گے؟ میں نے یہ شہر پوری طرح نہیں دیکھا ہے، پھر جہاں کہو گی کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ تاج محل ہوٹل بہت مشہور ہے، وہاں آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ میں ٹھیک 8 بجے وزٹرز لابی میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے خوش ہو کر مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مسافہ مختصر سا ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو جیسے نزاکت سے جکڑ لیا۔ میرے چہرے کے تاثرات نے اسے سمجھایا کہ میں اس کے لمس سے متاثر ہو رہا ہوں، مسحور ہو رہا ہوں۔ پھر وہ ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی، آفس سے باہر چلی گئی، اسپتال سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئی، پھر موبائل فون کے ذریعے اپنے باپ امیش بھاسکر سے رابطہ کیا۔ ہائی ڈیڈ، کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے امیش بھاسکر نے پوچھا، تم اپنی سناؤ، تم تو اس بڈھے دھرم ویر سے ملنے گئی تھی، کیا بنا؟ وہ بڑے فخر سے بولی، میں کسی کے سامنے جاؤں اور کام نہ بنے۔ میں نے اسے ذرا سی لفٹ دی تو وہ ایک دم سے میرا دیوانہ ہو گیا۔ تعجب ہے، دیکھنے میں تو وہ بہت ہی سنجیدہ سخت اولاد جیسا دکھائی دیتا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم سے ایک ہی ملاقات میں بدک جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ڈیڈ آپ بھی تو بڈھے ہیں، اس عمر میں بھی جوان عورتوں کو دیکھ کر بدک جاتے ہیں۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولا، یہ بتاؤ اسے آج رات کے لیے پھانسنا ہے یا نہیں؟ ہماری پلاننگ تو یہی ہے نا؟ ہاں، جو پلاننگ ہے اسی کے مطابق میں نے آج رات 8 بجے ہوٹل تاج محل میں بلایا ہے، اس کے ساتھ رات کا کھانا کھاؤں گی، ہم تھوڑی سی پیئیں گے، پھر میں اسے لے کر اوپر اس کمرے میں چلی جاؤں گی جسے آپ ابھی میرے لیے ریزرو کرائیں گے۔ میں بھی تاج محل جا رہا ہوں، وہاں اپنے بک کروائے ہوئے کمرے میں ایسے انتظامات کروں گا کہ صبح وہ دھرم ویر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، وہ شخص ہماری انگلیوں کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتا رہے گا۔ امیش بھاسکر میرے خلاف کیا کرنے والا تھا اور اس ہوٹل میں کیسے انتظامات کرنے والا تھا، یہ ساری باتیں میں نے اس کے چور خیالات سے معلوم کی، پھر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، 3 گھنٹے بعد مجھے ہوٹل تاج محل جانا تھا۔ میرا ذہن چنڈال کی طرف الجھا ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے، اسے کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کا سراغ نہ لگایا تو وہ پھر پاکستان کے اعلیٰ افسران اور حکمرانوں کے خیالات پڑھتا رہے گا، کسی نہ کسی کو پھر اعلی کار بنا کر وہاں سے اہم راز چرا لانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار تو میں نے اسے ناکام بنا دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ دوسری بار ایسی کوشش کرتا مجھے اس کی شہرک تک ضرور پہنچنا تھا۔ فی الحال اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے انڈین آرمی کے چند افسران کے دماغوں میں جگہ بنائی تھی جو 6 یوگا جانے والے افسران سے فون پر رابطہ رکھتے تھے، میں ان 6 افسران کے دماغوں میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔
دوسرے افسران کے دماغوں سے پتہ چلا کہ چنڈال جوگیا کو پہلے ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا تھا، پھر وہاں سے اچانک ہی کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور اتنی رازداری سے اسے منتقل کیا گیا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ 6 افسران یکے بعد دیگرے ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ اس قدر محتاط تھے اور اس قدر ہوشیاری سے کام کر رہے تھے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہیں بڑے نصیبوں سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہندوستانی مل گیا تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر دشمنوں سے بچا کر اچھی طرح سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ البا، اعلیٰ بی بی، کبریا اور عبداللہ میرے ساتھ مختلف معاملات میں مختلف ممالک میں خیال خوانی کے ذریعے پہنچتے رہتے تھے اور اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے تھے۔ یہ چاروں پاکستانی حکمرانوں اور اعلیٰ افسروں کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے، ہمیشہ ان کے دماغوں میں رہ کر چنڈال جوگیا کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میں نے جناب تبریزی سے درخواست کی کہ بابا صاحب کے ادارے سے چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پاکستانی حکمرانوں کی نگرانی کے لیے مامور کیا جائے۔ وہ دن رات باری باری ان کے دماغوں میں آتے جاتے رہیں گے اور چنڈال جوگیا کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جب تک وہ چنڈال ہمارے قابو میں نہیں آئے گا تب تک یہ بہت ضروری ہے۔ فی الحال یہی کیا جا رہا تھا۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پاکستانی کابرین کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ایسے انتظامات کر دیے گئے تھے کہ چنڈال ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کو اعلی کار نہ بنا سکے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ چنڈال جوگیا پاکستانی اعلیٰ افسر کے سیکرٹری کو اعلی کار بنا چکا تھا اور اس کے ذریعے وہاں کا ایک بہت ہی اہم راز چرا کر لانے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں نے اسے ناکام بنا دیا تھا اور اس کے پرسنل سیکرٹری کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے خودکشی سے پہلے جو خط لکھا تھا انڈین آرمی والے 6 افسران کو اس سے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے خودکشی پر مجبور کیا گیا ہے۔ یعنی میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ایک بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والا وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے بھارتی وزیر خارجہ کے دماغ میں پہنچ کر کہا، تم میری آواز سن رہے ہو؟ تمہارا بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی تمہارے دماغ میں آتا ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، میرے دماغ میں کوئی بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں آتا۔ تم کون ہو؟ میرا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اپنے ان 6 یوگا جانے والے افسران سے ابھی کسی طرح رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ میں نے ان کی بہت بڑی سازش ناکام بنا دی ہے۔ ان کے ایک پاکستانی اہلکار کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب میں تمہارے جیسے بڑے بڑے عہدیداروں کو خودکشی کرنے پر مجبور کروں گا۔ اگر تم سب اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ان 6 افسران کو بتا دو کہ میں ان سے فون پر رابطہ کروں گا، وہ مجھ سے باتیں کریں۔ اگر مجھ سے کترائیں گے، چھپیں گے تو میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا، لیکن تم سب کی شامت آ جائے گی۔ ٹھیک، آدھے گھنٹے بعد میں ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کرنے والا ہوں۔ میری یہ باتیں ان یوگا جاننے والے 6 افسران تک پہنچائی گئیں۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ وہ اس وقت کسی ایک جگہ نہیں تھے، مختلف علاقوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ مجھے جو بعد میں معلوم ہوا وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ ان 6 افسران نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہماچل پردیش کے مختلف علاقوں میں جا کر عام شہریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے سے دور دور رہیں گے، لیکن ان میں سے صرف 2 اعلیٰ افسران چنڈال کے ساتھ رہائش اختیار کریں گے اور اس کی کڑی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ان افسران نے اپنی وردیاں اتار دی تھیں اور عام شہری لباس میں لیکن پوری طرح مسلح رہا کرتے تھے۔ انہوں نے باڈی بلڈر نوجوانوں کی خدمات حاصل کی تھی جو یوگا کے ماہر اور ان کے تابع دار بھی تھے۔ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ جس شخص کو بنگلے کے اندر قیدی بنا کر رکھا گیا ہے اس سے کبھی بات نہ کی جائے، اور وہ کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہے تو تحریر کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے۔ جس بنگلے میں چنڈال کو رکھا گیا تھا وہاں مانک لال اور جگدیش راٹھور کے علاوہ وہ عامل بھی رہنے لگا تھا۔ وہ بیوی بچوں والا نہیں تھا، بالکل تنہا رہتا تھا، اس لیے اسے بھی ساتھ رکھ لیا گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اسے بنگلے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کبھی ضرورت کے تحت یا تفریح کے لیے ان افسران کے ساتھ جا سکے گا۔ وہ عامل پچھلی بار اس پر عمل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ چنڈال جوگیا کا دماغ فولادی ہے۔ اس پر جو تنویمی عمل کیا جاتا ہے وہ دیر پا نہیں رہتا، 2-3 دن بعد اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ان افسران نے عامل کو حکم دیا تھا کہ وہ روز صبح نہار منہ اس پر مختصر سا تنویمی عمل کیا کرے اور اس کے دماغ کو چیک کیا کرے۔ جیسے ہی معلوم ہو کہ تنویمی عمل کا اثر کمزور پڑ رہا ہے تو وہ عمل دوبارہ پورے استحکام سے کرے۔ وہ عامل اور وہ تمام افسران اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ چنڈال جوگیا ان کا معمول بن گیا ہے، جبکہ اس نے خود کو اس عامل کے عمل سے بچا لیا تھا۔ پچھلی رات جب وہ اس پر عمل کر رہا تھا تو اس عمل کے دوران میں جوگیا اپنے جسم میں ناخن چبوتا رہا تھا، تکلیف محسوس کرتا رہا تھا، جس کے باعث وہ اس عامل سے سحر زدہ نہ ہو سکا اور نہ ہی اس کے تنویمی عمل کے زیر اثر آ سکا۔ لیکن وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا، اب بھی انہیں اسی خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ ان کا معمول اور فرمانبردار ہے اور رہے گا۔ میرے پاس ان 6 یوگا جانے والے افسران کے موبائل نمبر تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کے نمبر پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آرمی کے اعلیٰ افسر راج اروڑا کی آواز سنائی دی، ہلو، کون ہے؟
میں نے کہا میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں، تم سب کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ میں تم میں سے کسی ایک سے ابھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اسی اطلاع کے مطابق تم سے رابطہ کر رہا ہوں۔ ہاں میں انتظار کر رہا تھا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہتا کم ہوں، جب کہتا ہوں تو پھر کر گزرتا ہوں۔ میرا ایک اصول ہے کہ پہلے نرمی سے سمجھاؤ، سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ سمجھنے والے کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، کھل کر بات کرو۔ تم لوگ آج تک ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے محروم تھے، ہتھیار مل گیا ہے تو اسے پاکستانی حکمرانوں پر آزما رہے ہو، جبکہ یہ جانتے ہو کہ وہ میرا وطن ہے اور میں اس کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کرتا ہوں۔ تم ہمارے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، ہم نے تمہارے وطن کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ تمہارے چنڈال نے ایک اہم پاکستانی اعلیٰ افسر کے پرسنل سیکریٹری امجد خان کو اپنا اعلیٰ کار بنایا تھا۔ میں نے اس کے چور خیالات پڑھے تھے اور پاکستان میں تمہارے سفارت خانے کا جو سیکریٹری ہے، میں اس کے خیالات بھی پڑھ چکا ہوں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خیال خوانی کرنے والا ان کے دماغ میں آتا ہے اور انہیں ہدایتیں دیتا ہے۔ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے پاکستان کے ایک اہم راز تک پہنچ چکے تھے اور اسے حاصل کر کے یہاں پہنچانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے تمہارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تم نے یقیناً ان کے خیالات پڑھے ہوں گے، مگر ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے چنڈال نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ کسی دوسرے ملک کے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے انہیں ٹریپ کیا ہوگا، ان کے پاس آتا ہوگا اور تم ان سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ زیادہ باتیں بنانے کی کوشش نہ کرو۔ کسی دوسرے ملک کا ٹیلی پیتھی جاننے والا انگریزی بولتا ہے، اسے ہندی بولنی نہیں آتی، جبکہ ان کے دماغوں میں آنے والا ٹھیٹھ ہندی بولتا رہتا ہے۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گا، اتنا ہی کہوں گا کہ تم جو الزام ہمیں دے رہے ہو ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غلط ہے۔ تم لوگ ہمیشہ کے ڈیٹ ہو، اپنی ڈٹائی سے باز نہیں آؤ گے۔ میں چاہتا تھا تمہارے پاس ایک خیال خوانی کرنے والا موجود رہے اور میں اس سے دشمنی نہ کروں، لیکن اب تم مجھے دشمنی پر مجبور کر رہے ہو۔ میری یہ پہلی اور آخری وارننگ لکھ کر رکھ لو، کسی بھی پاکستانی حکمران یا اعلیٰ افسر کے دماغ میں چنڈال جو گیا جائے گا تو پھر واپس نہیں آ سکے گا، میں اسے اپنا غلام بنا لوں گا۔ میری یہ وارننگ اپنے باقی 5 یوگا جانے والے افسران تک بھی پہنچا دو۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ راج تلک اروڑا نے فون کے ذریعے اپنے 5 یوگا جانے والے ساتھیوں کو میرے بارے میں بتایا، میری وارننگ بھی سنائی۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ جگدیش راٹھور نے کہا، اگرچہ ہم نے چنڈال کی حفاظت کے لیے بڑے سخت انتظامات کیے ہیں اور بڑی چالاکی سے کام لے رہے ہیں، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا، پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ فرات کے اندر شیطانی دماغ کام کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح پتال سے بھی اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم فی الحال چنڈال کو پاکستانی حکمرانوں کے خلاف استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ خطرہ مول لیں اور اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سے محروم ہو جائیں۔ دوسرے افسر نے بھی تائید میں کہا، بے شک ہمیں بڑا نقصان اٹھانے سے پہلے سنبھل جانا چاہیے اور عارضی طور پر ہی صحیح چنڈال کو ان پاکستانی حکمرانوں سے دور رکھنا چاہیے۔ ہم فرات کو بھڑکانے والا کوئی کام نہ کریں، فی الحال یہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، دانشمندی یہی ہے کہ چنڈال کو پاکستانی حکمرانوں کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ پتہ نہیں اس نے وہاں کیسے کیسے انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ اگر چنڈال وہاں جائے گا تو ان کے شکنجے میں آ جائے گا۔ فرحات کسی طرح اس کا سراغ لگا کر اس خفیہ بنگلے تک پہنچ جائے گا۔ ایسا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے عارضی طور پر توبہ کر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری وارننگ سے کس حد تک مروب ہوں گے اور جواباً کیا کریں گے۔ بس ایک اندازہ تھا کہ وہ چنڈال کو اندھا دھند داؤ پر نہیں لگائیں گے، اس کی حفاظت کے لیے اسے محدود خیال خوانی کرائیں گے۔ میں رات کے ٹھیک 8 بجے ہوٹل تاج محل پہنچ گیا۔ بندیا وزٹر لابی میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر استقبال کرتے ہوئے کہا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنی محبوبہ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن مجھے دیکھو کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، تم تو مجھے عاشق بنا رہی ہو، جبکہ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے۔ وہ بولی، میں بہت تیز رفتار ہوں، تمہیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑی ہوں۔ بے شک محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے دوڑنے والے اندھے منہ گرتے ہیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر بولی، میرا ہاتھ تھام لو، پھر ڈر نہیں لگے گا، تم جو سنبھالنے والے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بولی، میں نے ڈائننگ ٹیبل ریزرو کرائی ہے، چلو پہلے کچھ پیئیں گے پھر کچھ کھائیں گے۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ڈائننگ ہال میں آیا۔ وہاں ایک گوشے میں اس نے میرے نام سے ایک میز ریزرو کرائی تھی۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی بولی، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، جھجکتے ہو کہ مجھ جیسی جوان لڑکی کے ساتھ تماشا نہ بن جاؤ، اس لیے میں نے اس کونے والی میز کا انتظام کیا ہے۔ ہم وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اسے میز کی دوسری طرف میرے روبرو بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ میری برابر والی کرسی پر مجھ سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تم سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھ رہی ہو، اتنی قربت کا انجام کیا ہوگا؟ وہی جو ہونا چاہیے، ہماری شادی ہو جائے گی۔ کیا مجھے اپنی لائف پارٹنر نہیں بناؤ گے؟ تم برا نہ ماننا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے؟ تم آزاد ہو، خود مختار ہو، تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، پھر رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری عمر کا فرق بہت زیادہ ہے،
میں نے ایک باپ کی طرح نیہا کی پرورش کی ہے، بچپن سے اسے پڑھاتا لکھاتا اور دیکھ بھال کرتا آیا ہوں۔ وہ مجھے باپ کی طرح سمجھتی ہے۔ ایک جوان بیٹی کی موجودگی میں تمہاری جیسی جوان لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ کیا سوچے گی؟